حاصل مطالعہ۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں مختلف تحریریں۔ تحریر کا عنوان ہے مذاہب عالم کے درمیان مکالمہ۔ مصنف کا نام ہے شاہ نواز فاروقی۔ مذاہب عالم کے درمیان مکالمہ اور اشتراک دنیا کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس وقت روئے زمین پر مسلمانوں کی آبادی 1,57 کروڑ سے زائد ہے۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی آبادی 2 ارب ہے۔ ہندوؤں کی آبادی 70-80 کروڑ ہے۔ بدھوؤں کی تعداد بھی کروڑوں میں ہے۔ اتنی بڑی آبادی اگر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور اس کے پاس دنیا کے لیے کوئی مشترکہ لائحہ عمل بھی ہو تو دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود مذاہب عالم کے درمیان اشتراک تو دور کی بات ہے، بامعنی اور نتیجہ خیز مکالمہ تک ممکن نہیں ہو پاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ مذاہب عالم کے درمیان بات چیت نہیں ہوتی، لیکن یہ بات چیت خلا میں شروع ہوتی ہے، خلا میں آگے بڑھتی ہے اور خلا میں ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس بات چیت کو مکالمہ کہنا بھی مشکل ہے۔ یہ ایک طرح کی خود کلامی ہوتی ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگ کہنے کے لیے جو کچھ سوچ کر آئے ہوتے ہیں کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ یہاں 2 سوال اہم ہیں۔ ایک یہ کہ مذاہب عالم کے درمیان مکالمے کی بنیاد کیا ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ مکالمہ کیوں ممکن نہیں ہو پاتا۔ اسلام مذاہب عالم کے درمیان مکالمے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آؤ ہم اور تم ان باتوں پر جمع ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ مذاہب کے درمیان مشترک امور کا مفہوم کیا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ توحید، رسالت، وحی، آخرت اور اخلاقیات کا تصور مذاہب عالم کے درمیان مشترک امور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ لامذہبیت یا سیکولرزم کے خلاف مزاحمت بھی مذاہب عالم کی مشترکہ میراث ہے۔ یہ ایسے امور ہیں جن کی بنیاد پر مذاہب عالم کے درمیان زبردست اشتراک اور اتحاد وجود میں آ سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہو پاتا، اور اس کی وجہ ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ایک خدا کا تصور تمام مذاہب کی مشترک میراث ہے، مگر خالص توحید صرف اسلام کے پاس ہے۔ عیسائیت نے خدا کی خدائی کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے تثلیث ایجاد کر لی ہے۔ ہندوؤں میں بھی وحدت، برہما، وشنو اور شیو کے درمیان تقسیم ہو جاتی ہے۔ معروف بدھزم توحید کے تصور پر اصرار نہیں کرتا۔ یہودیت میں اس خدا پر زور ہے جو وراء الورا ہے، لیکن جو خدا انسان کی شہرت سے بھی قریب ہے، اس کا تصور یہودیت میں نہیں ملتا۔ رسالت کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مبعوث ہونے والے تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، اور یہ بات ان کے ایمان کا جزو ہے، لیکن یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ عیسائیت کی سرکاری پوزیشن آج تک یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہیں۔ جہاں تک ہندوازم کا تعلق ہے تو اس کی کوئی سرکاری پوزیشن ہی نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ اخلاقیات کا تصور تمام مذاہب میں ایک ہے، لیکن اخلاقیات کے متعلق اور ناقابل تغیر ہونے کا تصور صرف اسلام کے پاس ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اسلام کی طرح شراب عیسائیت میں بھی حرام ہے، مگر انہوں نے اسے اپنے اوپر حلال کر لیا ہے۔ اسلام بھی سود کے خلاف ہے اور عیسائیت بھی، مگر عیسائیت نے سود کا جواز تلاش کر لیا ہے۔ خنزیر یہودیت میں بھی حرام ہے اور عیسائیت میں بھی حرام ہے، لیکن دونوں مذاہب کے ماننے والوں نے طرح طرح کی تعویلات کر کے اسے حلال کر لیا ہے۔ یہ صرف اسلام ہے جو اپنے ظہور کے پہلے دن بھی خنزیر کو حرام سمجھتا تھا اور آج بھی اسے حرام قرار دیتا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا مسئلہ لادینیت یا سیکولرزم کے ساتھ مذاہب کے تعلق کی نوعیت ہے۔ عیسائیت بلا شبہ بڑا مذہب ہے، مگر اس نے خود کو سیکولرزم کا اتحادی بنا لیا ہے۔ یورپ خود کو کرسچن ورلڈ کہتا ہے، لیکن اس کرسچن ورلڈ میں شامل ہر ریاست کا آئین سیکولر ہے۔ یورپ کی معیشت اور معاشرت میں ہر جگہ سیکولرزم کا چلن ہے، اور عیسائیت کو اس سے کہیں کہیں جزوی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اسے ضمن میں کوئی بنیادی، اساسی اور کلی اختلاف نہیں ہے۔ ہندوازم کے پاس صرف عقائد و اخلاقیات ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک عمرانیات بھی ہے، مگر ہندو ان سب چیزوں پر اصرار کرتے نظر نہیں آتے۔ ان کی سب سے بڑی ریاست ہندوستان ہے اور ہندوستان سیکولر ہے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ انفرادی زندگی میں بھی ہندوؤں کی اکثریت ہندوازم کی کلیت کو بسر کرتی ہے یا اس کی خواہش کرتی نظر آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوازم نے بھی سیکولرزم سے نہ صرف یہ کہ مطابقت پیدا کر لی ہے، بلکہ اس کی بالادستی کو تسلیم کر لیا ہے۔ یہودیوں کی واحد ریاست اسرائیل ہے، اور اسرائیل آئینی اعتبار سے سیکولر ہے۔ راسخ العقیدہ یہودیوں کا ایک بڑا گروہ ایسا ہے جو یہودیت اور زائنزم میں فرق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اسرائیل پر یہودیت کا نہیں، زائنزم کا غلبہ ہے۔ بدھزم ایک بڑا مذہب ہے، مگر بدھزم میں ترک دنیا کو بلند ترین طرز حیات کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ البتہ دنیا کے لیے بدھزم کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے۔ وہ جو کچھ دیتا ہے دنیا ترک کرنے والوں کو دیتا ہے۔
کاش بدھزم کے علم برداروں نے اپنی روایت سے تخلیقی استفادہ کرتے ہوئے یا اجتہادی فکر کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کے لیے بھی لائحہ عمل پیش کیا ہوتا۔ ان حقائق کو پیش نظر رکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مذاہب عالم کے درمیان مکالمے پر بہت شور برپا ہونے کے باوجود مکالمہ کیوں برپا نہیں ہو پاتا۔ لیکن مذاہب عالم کے درمیان مکالمہ نہ ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ عالمی سیاست صرف طاقت کی سیاست ہے، اس میں اخلاقیات اور اعلیٰ انسانی تصورات کا کوئی دخل نہیں، اور اگر اس سلسلے میں کچھ بلند اقدار کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی نوعیت آرائشی ہے اور یہ ذکر عالمی سیاست کے پردے کا کام انجام دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ مکالمے کا مطلب فریق ثانی کو مساوی درجہ دینا ہے، اور طاقت کے عالمی نظام پر جن قوموں کا غلبہ ہے وہ مادی اعتبار سے کمزور قوتوں کو کبھی برابر کا درجہ دینے پر تیار نہیں ہو سکتی۔ عالمی سیاست کی یہ نوعیت مذاہب کے درمیان تعلقات پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ صرف اسلام ہے جو مطلق حق ہونے کے باوجود بھی ان مذاہب سے مکالمے پر زور دیتا ہے، جو اب مطلق حق نہیں رہ گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام حقیقی معنوں میں انسانوں کے درمیان بھائی چارہ اور عالمی امن کا قیام چاہتا ہے۔ و شکریہ۔ ہفت روزہ فرائیڈے اسپیشل، کراچی۔